اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بہترین دین ہے، اللہ کا طریقہ بہترین طریقہ ہے، اللہ کی بات بہترین بات ہے۔ اسلام میں ایسے نتیجے نچوڑ نکال کر دکھائے گئے ہیں جو قومیں صدیوں عمل کر کے تجربات کر کے نقصانات اٹھا کر جن نتائج تک کبھی پہنچتی ہیں اور کبھی نہیں پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مفت میں بغیر کسی محنت کے آسمان سے نازل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالسمع والطاعہ، تم پر لازم ہے کہ تم حکمران کی بات بھی سنو اور اس کی بات مانو بھی۔ وَلَوْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبًا، اگرچہ حکمران بن بیٹھے، تأمرہ کا معنی حکمران بن بیٹھے، غلام ہو، کالے رنگ کا ہو، ناک کٹا ہو، سر اس کا ایسے ہو جیسے منقع ہوتا ہے، پھر بھی اس کی بات بھی مانو، اس کی بات سنو بھی۔ روٹین میں ایسے شخص کو کوئی حکمران بناتا ہے؟ ایسے شخص کو کوئی ووٹ دیتا ہے؟ نہ وہ ووٹوں سے آ سکتا ہے اور نہ وہ خلافت کے سسٹم کے جس میں ہے کہ ہاشمی اور قریشی خلیفہ بنے گا، نہ اس حساب سے آ سکتا ہے۔ وہ تو غلام ہے اور حبشی ہے، قریشی نہیں۔ اس کا مطلب وہ ڈنڈے سے آئے گا۔ ایسا شخص حکمران کیسے بنے گا؟ ڈنڈے سے بنے گا، وہ ڈکٹیٹر ہوگا، وہ خود آ کر کہے گا میں حکمران ہوں، مجھے ماننا پڑے گا۔ یہی لفظ ہے تأمر علیکم، خود بن بیٹھے، بن گیا ہے تو اب اس کی بات مانو۔ طریقہ مت دیکھو یہ کیسے آیا ہے، یہ ڈیل سے آیا ہے کہ ڈیل سے آیا ہے، یہ سلیکٹ ہوا ہے کہ الیکٹ ہوا ہے، یہ ڈکٹیٹر ہے یا بادشاہ بن گیا ہے، کوئی بھی شکل ہے، بات یہ کہ آ گیا ہے نا۔ اگر وہ کتاب و سنت کے ساتھ تمہیں چلاتا ہے تو وہ آپ کا خلیفہ ہے اور آپ کے ملک میں خلافت قائم ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت سے نہیں چلاتا تو فرمایا اس کی بات مانو جب تک ما لم یأمر بالمعصیہ فاذا امر بالمعصیہ فلا سمع ولا طاعہ، جب تک وہ نافرمانی کا حکم نہ دے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے، اس وقت تک اس کی بات مانو۔ اگر وہ نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو پھر نہ سننا ہے نہ ماننا ہے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور فرمایا بیعت کرو۔ ہم نے بیعت کی، آپ کے ہاتھ مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی المکرہ والمنشط والعسر والیسر وعلی اثرۃ علینا والا ننازع الامر اہلہ۔ ہم نے بیعت کی تھی کہ ہم اپنے حکمران کی بات مانیں گے اور سنیں گے، ہمارا دل مانتا ہو تب بھی مانیں گے، دل نہ مانتا ہو تب بھی مانیں گے۔ مکرہ والمنشط، دل نہیں مانتا پھر بھی مانیں گے، دل مانتا ہے تب بھی مانیں گے۔ اس نے کہہ دیا اپنا علاقہ چھوڑ اور تو چلا جا بلوچستان، وہاں تیری ڈیوٹی لگا رہے ہیں، دل نہیں مانتا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، نئے علاقے میں جانا، مسائل ہیں، دل نہیں مانتا مگر میں مانوں گا۔ یا ایسا حکم دے جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ بھی مانیں گے۔ والعسر والیسر، آسانی ہو یا تنگی ہو، جو کام کہنے کا، جو کام وہ حکم دے رہا ہے کرنے کے لیے، وہ آسانی سے ہو سکتا ہو یا وہ پریشانی کے ساتھ ہو سکتا ہو، آسانی اور پریشانی دونوں شکلوں میں ہم بات مانیں گے۔ وعلی اثرۃ علینا، اگر وہ سینئر کو جونیئر کر دے، جونیئر کو سینئر کر دے تب بھی بات مانیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ہماری قربانیاں بہت ہیں، ہم بڑے پرانے لوگ ہیں، ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کی بات مانیں گے۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، ہم حکومت یا حکومت کے کچھ اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم حکمرانوں کے ساتھ ان کی حکمرانی میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، ہم حکمرانوں کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوں گے۔